مجلس کے بنیادی مقاصد اور اس کے مختلف دیہاتوں میں جاری کاموں کے سلسلے میں مختصر انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجلس تحفظ ختم نبوت کو تا قیام قیامت محفوظ رکھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے اور دین اسلام میں ختم نبوت کے عنوان سے جو لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو کفر کی طرف مائل کرتے ہیں، نوجوانوں کو ختم نبوت کے عقیدے کے سلسلے میں کمزور کرتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام فتنوں سے مسلمانوں کی، عالم اسلام کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں نے شروع کی تھی اور درمیان میں بات رک گئی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقدس کتاب قرآن کریم عطا فرمائی اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم لوگوں تک یہ مقدس کتاب قرآن مجید پہنچائی ہے، یقیناً یہ آپ علیہ السلام کی جانب سے ہمارے لیے ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، سیرت کی معلومات اگر صحیح طریقے سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن کریم ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اعتبار سے کانا کا لفظ جو ہے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ اگر کانا کے لفظ کو ہٹا دیتے ہیں تو حدیث یہ ہوگی کہ خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں اتحاد ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہی قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہی قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شب و روز ہیں وہی قرآن ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے، جو قرآن ہے وہ اللہ کے رسول کے اوصاف ہیں، جو قرآن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم قرآن کریم کے نازل کرنے والے ہیں، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی قیامت تک حفاظت بھی کریں گے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہیں اور ملاتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کی، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کی، حضور پاک علیہ السلام کے حالات زندگی کی، حضور پاک علیہ السلام کے شب و روز کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ چاہے کوئی میرے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، اللہ تبارک و تعالی
یہ کہتا ہے کہ میں نے میرے نبی کے سیرت کے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ کسی ملک کے گستاخی کرنے سے، کسی شخص کے گستاخی کرنے سے، کسی قوم کے گستاخی کرنے سے، کسی کے کارٹون بنانے سے، کسی کے ڈرامہ بنانے سے، کسی بدبخت کے کھڑے ہو کر دریدہ دہنی کرنے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی کمی اور ذرہ برابر بھی کوتاہی واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک جس طریقے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے سیرت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر بسو کلیان کے اندر جب یہ اعلان کیا گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری جو لی ہے اس کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری حفاظ کرتے ہیں، قرآن کریم کے معانی کے حفاظت کی ذمہ داری علماء کرام انجام دے رہے ہیں، قرآن کریم کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی ذمہ داری یہ قراء کرام نے لی ہے، قرآن کریم کے فقہ اور مسائل کی ذمہ داری فقہاء کرام نے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، اور ہر آدمی اس کی حفاظت کے لیے اپنا جی اپنا جان سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جب یہ اعلان کیا کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیرت طیبہ کے سلسلے میں سوالات یاد کرنے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں 300 سے زائد طلبہ کرام نے شرکت کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر حالات ایسے بنے کہ کچھ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، شرکت تو کی، ان لوگوں نے خواہش تو کی، فارم بھرا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور تقریباً 200 طلباء نے سوالات یاد کیے اور بہت بہترین انداز میں یاد کیے۔ میں خود اپنی بات بتاؤں کہ جب یہ سوالات تیار کیے گئے، حضرت مولانا قمر الدین صاحب امام و خطیب مسجد سنگیزیہ نے اس کی ذمہ داری لی اور انہوں نے سوالات تیار کیے۔ جب ہمارے سامنے یہ سوالات آئے تو ہم نے یہ کہا کہ 50 سوالات ہیں اور 5ویں سے 8ویں کلاس کے طلباء ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اتنے مشکل سوالات ہیں، اور آپ خود بھی اس کو دیکھ لیں کہ بڑے مشکل سوالات ہیں۔ خود میں نے یہ کہا کہ اتنے مشکل سوالات 50 سوالات یہ بچے کیسے یاد کریں گے؟ میں نے 2 باتیں رکھی تھی اس وقت کہ یا تو سوالات کم کر دیے جائیں، 30 کر دیے جائیں، یا 1 ہفتے کا ٹائم اور بڑھا دیا جائے۔ لیکن جب وقت قریب آیا تو ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے مکاتب میں آدھے سے زیادہ بچوں نے 50 سوالات کو اتنا بہترین انداز میں یاد کیا جتنا بہترین انداز میں خود مجھے اس سلسلے میں 50 سوالات کے سلسلے میں علم نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ سیرت طیبہ کی حفاظت کے سلسلے میں، سیرت طیبہ کی ناموس رسالت کی حفاظت کے سلسلے میں آج بھی ہم اسی طرح سے بیدار ہیں، آج بھی ہم اسی طرح سے تیار ہیں، آج بھی ہم اسی طرح سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو لگانے کے لیے بےتاب اور تیار ہیں، جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیار تھے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی آگے بڑھے، اس قوم کو ابھارے، اس قوم کے جذبات کو مہمیز لگائے، اس قوم کے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنے زیادہ بچے 200 میں سے تقریباً 30% سے زیادہ یعنی 53 بچوں نے 50 میں سے 50 نمبرات حاصل کیے۔ 53 بچوں نے 50 میں سے 50 نمبرات حاصل کیے ہیں، یعنی ان لوگوں نے سوالات کو اتنا بہترین انداز میں یاد کیا ہے کہ جیسا ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے، بالکل جیسا ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے۔ ہمارے ایک حافظ صاحب مزاحاً یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم سوال کر رہے تھے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا اور یہ احساس ہو رہا تھا کہ آیا ہماری اردو کمزور ہے یا بچوں کی اردو زیادہ تیز ہے، یعنی اتنا بہترین انداز میں
وہ بچے جنہیں کالے اور گورے کا فرق نہیں ہے، وہ بچے جنہیں بڑے اور چھوٹے کی اتنی تمیز نہیں ہے، وہ بچے جنہیں اوپر اور نیچے کی اتنی تمیز نہیں ہے، لیکن جب بات آئی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کو یاد کرنے کی تو ان بچوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اتنے بہترین طریقے سے یاد کیا۔ بڑی خوشی ہوئی، ان لوگوں نے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا جنہوں نے ان طلباء کے امتحانات لیے ہیں۔ خود میں نے بھی امتحان لیے اور مسوا کلیان کے بہت سے حفاظ نے اس میں امتحان میں ممتحن کی حیثیت سے وہ شریک ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس کی حفاظت میں قیامت تک اسی طریقے سے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کی اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔